لڑکا جیسے ہی بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے خواہش پیدا ہوتی ہے جو ایک فطری عمل ہے۔ پیسے دے کر کیا وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں؟ آج جو کلچر چل رہا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا، اس میں زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ کزن، ماموں زاد، چچا زاد، پھپھا زاد، ان کا آپس میں ریلیشن جب بڑھتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زنا کی طرف جاتی ہیں۔ لڑکا جیسے ہی بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے خواہش پیدا ہوتی ہے جو ایک فطری عمل ہے، لیکن لڑکوں اور لڑکیوں کا ہوٹلوں میں ملنا، پارکس کے اندر ملنا، جس کی بنا پہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، اور بہت سارے تعلقات ہیں۔ دفاتر کے اندر عورتیں اور مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، آپس میں تعلق بڑھ جاتا ہے، مانوسیت بڑھ جاتی ہے ایک دوسرے کی رضامندی سے۔ کیا وہ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ پیسے دے کر کیا وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں؟ یہ آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر یہ ہر دوسرے انسان کا سوال ہے کہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ تو اس پر میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، بلکہ اس کا جواب سمجھنے کے لیے آپ کو صرف مجھے 4 سے 6 منٹ دینا ہوں گے۔ انشاءاللہ انہی منٹوں کے اندر آپ کو میں اس کا نچوڑ قرآن اور سنت سے نکال کے دوں گا کہ پیسے دے کر زنا کرنا، آپس میں رضامندی سے ہم بستری کرنا، خواہش بہت بڑھ جانے کی وجہ سے کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ سب سے پہلے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ 18واں پارہ سورۃ المومنون، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ وہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں سے نہیں، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا ان کی جو دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہیں، یعنی لونڈیاں۔ جہاد کے فریضے کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے لونڈیوں کا آج رواج نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ لونڈیاں اور وہ بیویاں، ان کے بارے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ اب اس آیت کے اندر 2 آپشن ہیں انسان کے ہم بستری کی خواہش کو پورا کرنے کے، بیوی، لونڈی۔ آج ایک آپشن رہ گیا بیوی والا، اور اگلا جملہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے سارے راستے بند کر دیے، صرف یہی راستہ کھلا ہے جو ابھی بتایا ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جس نے چاہا اس کے علاوہ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ 2 راستے جو قرآن نے بتائے، اس کے علاوہ جس راستے سے بھی کوئی اپنی خواہش کو پورا کرے گا وہ حد سے بڑھنے والا ہے، وہ زیادتی کرنے والا ہے، اللہ کی حد کو پار کرنے والا ہے۔ پھر آج نوجوان مختلف قسم کے بہانے پیش کرتے ہیں کہ جی مجھ سے یہ ہو گیا تھا، مجھ سے وہ ہو گیا تھا، میں ایسے مجبور ہو گیا تھا، میری خواہش میرے اوپر غالب آ گئی تھی، یہ ہوا وہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو آپ غور سے سمجھیں گے تو یہ سارے جتنے سوالات ذہن کے اندر آتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ذہن سے نکل جائیں گے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، اتنی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، ساری سہولت فراہم کر رہی ہے، سارے اس نے دروازے بند کر دیے، سب کچھ اس نے مہیا کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پھر بھی نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی وہ تو نبی تھے، ہم عام انسان ہیں۔ اللہ نے واقعہ کس کے لیے بیان کیا ہے؟ انسان کے لیے۔ نبی کا واقعہ صرف قصہ کہانی کے لیے نہیں پیش کیا گیا، بلکہ اس انسان کو سمجھانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ قرآن کا حصہ بنایا گیا کہ یہ انسان سمجھے۔ اس پر بھی یہ وقت آنا ہے اور آ رہا ہے۔ آج کا کلچر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو مجبور کرتا ہے، لیکن ہمیں ہمارا اسلام خوبصورت مثالیں دے کر بات سمجھا رہا ہے۔ اب ہم نہ سمجھیں تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے۔ جو مرضی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں راستے بنا رہے ہیں، مختلف قسم کے عذر پیش کر رہے ہیں، وہ سارے عذر اللہ کے قرآن کی ان آیات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعہ نے ان سب کو زائل کر دیا ہے۔
اب حضور کے فرمان سے اس بات کو سمجھ لیں۔ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کا سفر کرایا گیا تو اس وقت کچھ مردوں اور عورتوں کو برہنہ حالت میں اللہ رب العزت آگ میں جلا رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور یہ لوگ زنا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو برہنہ کر کے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو آج یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ اتنے کلپس چل رہے ہیں اس کے جواز کے لیے، وہ سارے کے سارے اللہ کے قرآن کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ کا قرآن، حضور کا فرمان ہمیں واضح رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ کام اللہ کی ناراضگی والا ہے، انسان کے نقصان والا ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پوچھتے ہیں نا کہ حل کیا ہے، کہ جی اب ہم کریں کیا؟ دو ہی کام کرنے کے ہیں۔ نمبر ایک، اگر اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے، اللہ نے وسائل مہیا کر رکھے ہیں تو فوراً نکاح۔ زنا کا علاج نکاح ہے۔ جتنی مرضی آپ لائبریریاں پڑھ لیں، جتنے بھی آپ اصلاح کی مرضی باتیں سن لیں، وہ ساری کی ساری پیچھے رہ جاتی ہیں جب خواہش غالب آتی ہے۔ تو خواہش کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے نکاح۔ اگر نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو پھر صبر ہے، اور صبر کا ذریعہ روزہ ہے۔ روزے اس وقت تک رکھنا کہ جب تک خواہش ٹوٹتی نہیں ہے، جب بھی خواہش پیدا ہو لگاتار روزے۔ یہ وہ علاج ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ہمارے اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر کیجیے گا۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔